بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے تیسرے فرض میں کیا کمیاں ہوتی ہیں یہ جانی۔ اب وہ تیسرا فرض جو ہے اس کو اصل میں ادا کیسے کریں، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بے پڑھے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کو ادا کریں، ان کے لیے تو بڑا لمبا وقت، بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ تو ان کو میں بہت ہی آسان طریقہ بتا دوں۔ جو نمازی ہیں ہمارے، جو مطلب علم نہیں رکھتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ان کے لیے بہت ہی آسان طریقہ میں بتا دوں۔ ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم 4 صورتیں یاد کر لیں۔ اصل میں ہم نے اپنے دین اسلام کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ اتنا مشکل کام ہے نہیں، کوئی بھی کام ہمارے دین میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی بھی اتنا سخت کام نہیں رکھا جو کہ اس سے نہ ہو، لیکن ہم نے اپنے دین کو اپنے لیے بڑا مشکل بنا دیا۔ وہ ہے نا کہ اگر جب تک چلنا بھی نہیں سیکھو گے تو آپ سے چلنا بھی نہیں آئے گا۔ اور سیکھنے والے ہوائی جہاز بھی چلا رہے ہیں، وہ بھی انسان ہی چلا رہے ہیں، جو ہوائی جہاز چلا رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں، اور وہ بھی ہیں جن سے چلنا بھی نہیں آتا۔ تو نہ سیکھو گے تو چلنا بھی نہیں آئے گا، اور جب تک سیکھو گے نہیں، جب تک کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ہم نے اسی لیے تو مشکل دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا مشکل ہے، ہمارا دین نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے جو کم سے کم نمازی 4 صورتیں ہی یاد کر لے۔ بھائی جو آدمی مان لیجیے اس کے پاس میں زیادہ وقت نہیں ہے علم سیکھنے کا، حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ جانتے ہیں اتنے بڑے عالم جن کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً 55 علم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اعلی حضرت کو۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں اتنا علم جانتا ہوں کہ میں اپنی نماز روزے کو جو ہے درست طریقے سے ادا کر لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو میرا ضرورت کا کام ہے اس کو میں پورا کر لیتا ہوں۔ سمجھ لیں، اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ تھا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اپنی ضروریات زندگی میں جو ہے میں اپنا کام چلا لیتا ہوں، اتنا علم ہے میرے پاس۔ جن کے پاس 55 علموں میں مہارت حاصل ہے ان کا جملہ یہ ہے، اور جس آدمی سے نماز بھی نہیں پڑھنی آتی بتاؤ اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو کم سے کم ہمیں سب سے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ان کو میں بڑا آسان طریقہ بتانے والا ہوں آج۔ ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم یار اس بات پر تو عمل کر لیں۔ ہر نمازی کو کم سے کم الحمد شریف کے ساتھ میں 4 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ خالی قل هو اللہ سے کام نہیں چلتا، سمجھے؟ اور وہ 4 صورتیں بھی ایسی ہوں کہ ہم اپنے امام سے اس کو یاد کریں۔ ماشاءاللہ یہ نیا دور ہے، اور اس نئے دور میں ہر مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امام حضرات ہیں ہمارے وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کبھی پہلے ہوا کرتا تھا 20-30 سال پہلے کہ مسجدوں میں ناظر خواہ امامت کرتے تھے، قرآن پاک ان سے پڑھنا نہیں آتا تھا، کام چلتا رہتا تھا۔ ابھی کا جو دور ہے ماشاءاللہ علم بہت ہے، عمل چاہے کم ہے لیکن علم بہت ہے۔ تو اگر آپ اپنے امام صاحب کے پاس پہنچو گے اور ان 4 صورتوں کو سنانے کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نماز ضرور درست ہو جائے گی۔ اگر آپ جو طریقہ کار ہے، جو قرآن پاک پڑھنے کا ڈھنگ ہے، صحیح انداز ہے، جو لفظوں کی صحیح ادائیگی ہے، ان کے پاس آپ پہنچو اور 4 صورتیں، بس کل 4 صورتیں آپ یاد کر لو۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی حدیثوں کی موٹی کتاب رٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف آپ الحمد شریف اور 4 صورتیں، کیونکہ جب ہم نماز جو پڑھتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو 4 رکعتوں میں 4 صورتوں کی ضرورت ہوگی۔ بھائی اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 2 رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور 2 رکعتیں بعد والی جو ہے اس میں صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، اس کا کام چل جائے گا۔ لیکن جب ہم 4 رکعتیں سنتیں پڑھیں گے تو اس میں ہمیں الحمد شریف کے ساتھ میں ہر بار میں ایک نئی سورت پڑھنی پڑے گی۔ تو میں آپ کو آسان طریقہ بتا دوں کہ نئی سورت آپ پڑھیں گے تو وہ کم سے کم آپ صرف 4 صورتیں یاد کر لیں، اور پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھیں گے، حالانکہ اس کا طریقہ کار بہت لمبا، میں آپ کو بہت شورٹ اور بہت اچھا صحیح طریقہ بتا دوں۔ پہلی رکعت میں آپ الحمد شریف کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آپ کو دنیا بھر میں دماغ دوڑانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، آپ کو جو چھوٹا راستہ اور صحیح راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں اذا جاء نصر اللہ یہ والی سورت پڑھیں، اور تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں
تبت یدا والی صورت پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں قل هو اللہ احد یہ والی صورت پڑھیں۔ بس آپ کل 4 صورتیں یاد کر لیں، آپ کی زندگی بھر تک کی نمازوں کا کام چل جائے گا۔ پوری زندگی بھر آپ کو ہر نماز میں نئی صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر رکعت میں نئی صورت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ ان 4 کو پڑھیں، اس کے بعد پھر جب اگلی نماز کی نیت باندھیں پھر ان 4 کو پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مان لیجئے ظہر میں آپ نماز پڑھنے آئے، آپ نے 4 سنتوں میں یہ 4 صورتیں پڑھ دی، اب جب آپ فرض کی نیت باندھیں گے تو انہی میں سے 2 پڑھ دیں، اور پھر جب سنتوں کی بعد میں 2 رکعت نیت باندھیں گے پھر انہی میں سے 2 پڑھ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ کو ہر نماز میں الگ الگ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ہر نمازی یہ کام ضرور کرے کہ 4 صورتیں ضرور یاد کر لے۔ پہلی رکعت میں 1 صورت پڑھ دی، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، چوتھی میں چوتھی پڑھ گئے، اپنا آرام سے کام زندگی بھر تک کی نمازوں کا کام ہمارا چل جائے گا۔ اور اتحیات درست کر لیں، کیونکہ اتحیات نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس میں لکھا کتاب میں کہ اگر ایک لفظ کی بھی غلطی ہو گئی اتحیات میں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ناظرین، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی اتحیات پر غور کریں۔ آپ کتنی کمیاں آپ نماز میں کرتے ہیں، اتحیات میں کتنی کمیاں کرتے ہیں۔ ایک لفظ کے چھوٹنے سے بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور آپ اپنے خود غور کریں کہ آپ کی اتحیات میں غلطیاں کتنی ہیں۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو آپ درست کریں، اور کیا نام ہے نماز کے جو فرائض جو طریقہ کار ہے اسی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پنجگانہ کا شوق و ذوق پیدا فرمائے، آمین، بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔